ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا کیوں نہیں ہو سکتا، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کو خدا، معبود، مسجود، مالک، رازق، خالق کیوں مانے، کسی اور کو کیوں نہیں مان سکتے؟ تو اس کا بالکل سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو اللہ کی ڈیفینیشن ہے، جو معبود کی تعریف ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ صادق ہی نہیں آتی۔ واجب الوجود، جس کے اندر ہر طرح کے کمالات اور صفات پائی جاتی ہیں، جو ازل میں بھی تھا، ابد میں بھی ہوگا، جو ہمیشہ تھا، آج بھی اور ہمیشہ ہی رہے گا، یہ کسی اور کے اندر یہ خدا ہونے کی یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف، یہ کسی کے اوپر صادق نہیں آتی۔ تو جب کسی کے اوپر صادق ہی نہیں آتی تو پھر دوسرا کوئی خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا پھر فقط وہی ہوگا جس کے اوپر یہ تعریف صادق آئے گی کہ جس کے سارے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اسی کی طرف رجوع کرتے، اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، چاہے مانے یا نہ مانے، یہ اپنی اپنی الگ بات ہے، لیکن جاتے اسی کی طرف ہی ہیں، متوجہ اسی کی طرف ہوتے ہیں۔ اس کو کچھ، کبھی آپ اس کو سپر پاور کہہ رہے ہیں، اس کو آپ جو ہے نیچرل لاز کہہ لیں، اس کو کوئی نام آپ دے لیں، اسے خدا کہہ لیں، اسے معبود کہہ لیں، تو جب اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ چیز پائی نہیں جاتی، یہ تعریفی ڈیفینیشن، تو پھر دوسرا کوئی خدا ہو بھی نہیں سکتا۔ پھر خدا وہی ہوگا جو واجب الوجود ہے، باقی ساری کائنات ممکن الوجود ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہے۔ اور دوسری بات، ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ آپ پوری انسانیت کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، پوری ہسٹری کا، سوائے ایک دو انسانوں کے، باقی جن چیزوں کو لوگوں نے اپنا خدا مانا ہوا ہے، اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، کسی نے آج تک کلیم ہی نہیں کیا۔ انسانوں نے ضرور کیا، وہ بھی جبر کے ساتھ منوایا گیا، جیسے وہ مر کھپ گئے، گڑ گئے، سڑ گئے، معاملات ختم ہو گئے، لوگوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جن کو لوگوں نے اپنی عقل، فہم اور سمجھ سے بنا رکھا ہے نا، دیوتا، خدا، معبود جو بھی ہے، ان میں سے کسی نے آج تک یہ کلیم ہی نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، تم میری پوجا کرو، تم میری عبادت کرو۔ ہاں، اللہ نے کہا ہے میں خدا ہوں، اور وہ حقیقی خدا ہے بھی، اس کے اوپر یہ تعریف خدا ہونے کی، خالق ہونے کی، مالک ہونے کی صادق بھی آتی ہے، باقی کسی کے اوپر تو صادق آتی نہیں ہے۔ عقلی طور پہ قرآن نے کتنا رد کیا بتوں کا، باقی معاملات کا، ان کے ہر دعوے کو ریجیکٹ کیا ہے، اور عقلی طور پہ ریجیکٹ کیا ہے، اس کو ناکام کیا ہے، رد کیا اس کا دلیل کے ساتھ۔ تو اللہ کے سوا جب کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں یا کوئی بن سکتا ہی نہیں، تو پھر معبود فقط ایک الہکم الہ واحد، وہی ہے جس کی تعریف ساری قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میں آ چکی ہے۔